لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قیامت والے دن سب سے زیادہ خسارے والے لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں اچھے کام کرنے کے باوجود جنت کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سورہ الکہف کے اندر اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اے نبی کیا ہم تمہیں اعمال کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر خسارے والے لوگوں کے متعلق نہ بتائیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں دنیا میں ضائع ہو گئیں، جبکہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے اچھے کاموں کا صلہ ملے گا، جنت ملے گی، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے۔ قیامت والے دن ہم ان کے لیے ترازو قائم نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کے اندر بھی ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا میں اعمال کرنے کے باوجود قیامت والے دن وہ خسارے اور گھاٹے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال دی ہے، فرمایا ایود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے
کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے اندر نہریں بھی بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ کے اندر ہر قسم کے پھل موجود ہوں، دیگر بھی پھل اس کے اندر پائے جاتے ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، تو اس باغ کو آگ کا ایک بگولا وہ اپنی گرفت میں لے لے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو، خود اپنی حالت اس کی بڑھاپے کی ہو، آدمی بڑھاپے کی حالت میں ہو، دوبارہ سے باغ لگانے کی اس میں ہمت نہیں ہے، اولاد بھی چھوٹی ہے، اس کا سہارا نہیں بن سکتی ابھی، تو ایسی حالت کے اندر جب ہر قسم کا پھل بھی موجود تھا، باغ موجود تھا، اس کے اندر ہر قسم کے پھل موجود تھے، تو ایک بگولا آگ کا آئے اور اس کا سارے کا سارا باغ جلا کر چلا جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت لوگوں کے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال دی ہے کہ جب کچھ لوگ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اصل میں یہ اس بندے کی مثال ہے کہ جو آدمی نیکیاں کر کے، اچھے کام کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اور معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر واپسی کا کوئی چکر نہیں، وہی ساری بندے کی جمع پونجی ہے، اسی کے اوپر بندے کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر کسی بندے کا وہاں پر نیکیاں ضائع ہو جائیں، اس کے کام نہ آئیں، اس کو اس کی نیکیاں فائدہ نہ دیں، تو اس بندے کی مثال اللہ رب العزت نے اس بندے کے ساتھ دی ہے کہ جس کا بڑھاپے کی حالت میں زبردست قسم کا باغ تو موجود ہے، اولاد چھوٹی ہے، خود بڑھاپے کی حالت میں ہے، ایسی حالت میں اگر کسی کا باغ جل جائے، تباہ ہو جائے، تو اس پہ کیا بیتے گی؟ یہی مثال اس بندے کی ہے جو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، نیکیاں کی ہوں، جنت میں جا سکتا تھا ان نیکیوں کی بدولت، لیکن نیکیاں کام نہیں آئیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ ایسے لوگ سب سے بڑھ کر فرمایا گھاٹے اور خسارے والے ہیں۔ کسی بھی انسان کے اعمال کی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کے لیے شریعت کے اندر چند ایک شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اعمال کے ضائع ہونے کی کچھ وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ نیکی کا عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے کہ میری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ضائع نہ ہو جائے۔ کسی بھی انسان کی نیکی قیامت والے دن اس صورت میں بندے کو فائدہ دے گی جب اس میں 3 شرطیں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی شرط تو بندے کا مسلمان ہونا ہے۔ اگر کوئی انسان مسلمان نہیں، تو جتنے اچھے سے اچھے کام کر لے، کوئی رفاعی ادارے بنا لے، لوگوں کی بڑی خدمت کرے، بڑا زبردست قسم کا سوشل ورکر ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدے میں شرک ہے، بغاوت ہے، کفر ہے، تو اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال دنیا میں رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت اسے دنیا میں تو اس کا فائدہ دے گا، اس کی نیک نامی ہو جائے گی، شہرت ہو جائے گی، لوگ اس کے تذکرے کریں گے، یا اللہ احکم الحاکمین اس کی اچھائیوں کا بدلہ مختلف صورتوں میں اسے دنیا میں دے دیں گے۔ لیکن ایسے بندے کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اجر و ثواب سے محروم رکھیں گے، اسے اپنی جنت نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عملوں کی طرف آئیں گے
اور ہم انہیں ریزہ ریزہ بنا کر ہوا میں بکھیر دیں گے، قیامت والے دن ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی۔ اور جو شروع میں آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی پڑھی ہے کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑھ کر خسارے والے لوگ وہ ہوں گے جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہو جائیں گے، اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ لوگ جن کے لیے ہم دنیا میں اعمال ان کے ضائع کر دیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہوگا، وحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، قیامت والے دن ہم ان کے لیے ترازو نہیں لگائیں گے۔ تو کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اچھا سے اچھا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی بندے کے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اس کے اعمال کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط اس بندے کا مسلمان ہونا ہے۔ ایک موقع پر خیبر کے اندر ایک آدمی بڑی دلیری سے لڑ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل النار میں سے ہے، جہنمی ہے۔ لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنی دلیری سے لڑنے والا بندہ، شجاعت، دلیری، بہادری سے لڑ رہا ہے، اور آپ پیارے نبی فرما رہے کہ یہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی رسول نے اس کا پیچھا کیا کہ آخر کیا وجہ ہے اس قدر دلیری اور بہادری سے لڑنے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ صحابی رسول نے اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہ وہ بندہ بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے، لیکن آخر کار وہ زخموں سے بہت چور تھا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنی تلوار کو اپنے سینے کے درمیان رکھ کر اپنا وزن اس کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی۔ صحابی رسول پیارے نبی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ پیارے نبی پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، تھوڑی دیر پہلے آپ نے جس بندے کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ اہل النار میں سے ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ تو بڑی دلیری اور بہادری سے لڑ رہا ہے، تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی، اس کے اوپر بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے اہل النار میں سے ہے۔ لیکن جب میں نے اس کے انجام کو دیکھا کہ واقعتاً اس نے خودکشی کی ہے، تو پھر مجھے واقعتاً اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں۔ پہلے بھی یقین تھا، لیکن مزید اس بات کو دہرایا، اس بات کو دہرایا اس مقصد کے لیے کہ جو آپ نے بات فرمائی تھی وہ بالکل سچ تھی۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر اعلان کرو کہ اللہ رب العزت کی جنت میں صرف اور صرف مسلمان داخل ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین، مسلمان کے علاوہ کسی کو جنت میں داخلہ نہیں دے گا۔ ہاں، دین کا کام اللہ کسی سے بھی دے سکتا ہے، کسی فاجر، فاسق سے، منافق سے بھی اللہ دین کا کام دے سکتا ہے، لیکن جنت میں داخلہ صرف اور صرف اس بندے کو ملے گا جو ایمان والا ہے، مسلمان ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، دل سے مسلمان ہے، جنت میں داخلہ اس کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جنت میں داخلے کے لیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ برات نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے بھیجا تھا، امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ اس موقع پر چند ایک اعلانات کرنے کا حکم دیا تھا، اور ان اعلانات میں سے ایک اعلان یہ بھی تھا لا يدخل الجنت الا نفس مسلم، ایک مسلمان کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوتا۔ صحیح العقیدہ ہونا، مسلمان ہونا، شرک سے بیزار ہونا، یہ کسی بھی بندے کے جنت میں داخلے کے لیے اور اس کے اعمال کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ اسی طرح اعمال کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عمل اللہ رب العزت کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کتنا خوبصورت سے خوبصورت عمل سمجھ کے کر لے، جس کو وہ سمجھتا ہے بڑا اچھا عمل ہے،
جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر مہر نہیں ہوگی، آپ کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ بھی کوئی ایسا کام کرے گا جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، ہماری تصدیق نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا، نہیں بتایا، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، عمل چاہے جتنا مرضی دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے، فَلَن يُقْبَلَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اس کو عطا ہی نہیں کریں گے جس پر پیارے نبی کی مہر نہیں ہے. 3 بندوں کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہے. پیارے نبی کے گھر آئے تھے، آپ کے معمولات کے متعلق پوچھا کہ اللہ کے رسول گھر میں کیسے عبادت کرتے ہیں، آپ کے گھر کے معمولات کیسے ہوتے ہیں. بتایا گیا کہ آپ گھر میں اس طرح آپ اپنا وقت گزارتے ہیں. معمولات پوچھنے کے بعد تینوں نے اپنی اپنی بات کی. ایک کہنے لگا وہ تو اللہ کے رسول ہے، اللہ رب العزت نے تو ان کے لیے جنت کو لازم کر دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ایک کہنے لگا کہ میں تو ہمیشہ رات کا قیام کروں گا، رات کا قیام نہیں چھوڑوں گا. اما عائشہ نے بتایا تھا آپ رات کے قیام کے متعلق پوچھا، فرمایا آپ رات کا قیام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں. اس نے کہا وہ تو اللہ کے رسول ہیں، میں گناہ گار ہوں، میں ہمیشہ رات کا قیام کروں گا. دوسرا بندہ اس نے پیارے نبی کے روزوں کے متعلق پوچھا تھا کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں. بتایا کہ آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں. مہینے کے 3 روزے 13 14 15 کا رکھتے ہیں، سوار جمعرات کا رکھتے ہیں، بعض کا اس سے زیادہ بھی رکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے روزوں کی روٹین ہے، معمولات. وہ کہنے لگا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا. تیسرا بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے شادی کر رکھی ہے، شادی کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے عبادت کے اندر، میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا تاکہ میں اچھے طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کر سکوں. اب غور کریں تینوں کی نیت کتنی اچھی تھی. ہمیشہ روزہ رکھنا کتنا اچھا عمل ہے. پوری رات کا قیام کرنا، عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ کھڑا ہو جائے، فجر تک قیام ہی کرتا چلا جائے، بڑی اچھی بات ہے. اور اس مقصد کے لیے شادی نہ کرے کہ شادی کرنے سے بندے کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، زیادہ دنیا کا کام کرنا پڑتا ہے، کما کے لانا پڑتا ہے، بچوں کی فکر کرنی پڑتی ہے. یہ سارے بندے کو پریشانیاں مسئلے نہ ہوں تو بندہ یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتا ہے. اسے کوئی اور فکر نہیں، صرف پیٹ اپنا پالنا ہے، نہ 5-7 بچوں کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ کوئی کپڑے کی فکر ہے، وہ گھر کی فکر بھی نہیں، کہیں مسجد میں بیٹھ جائے اللہ اللہ کرے، بس کافی ہے. پیارے نبی آئے، بتایا کہ 3 بندے آئے تھے، اس طرح کی باتیں پوچھی اور یہ باتیں کر کے گئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان گئے، ممبر پر بیٹھے، خطبہ دیا. فرمایا کیا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے بڑھ کر متقی پرہیزگار میں ہوں، اس کے باوجود میں رات کا قیام کرتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں. سب سے زیادہ متقی پرہیزگار میں ہوں، اس کے باوجود یہ سارے کام میں کرتا ہوں. اور یاد رکھو جو مجھ سے میری سنت سے اعراض کرے گا، میرے طریقے سے اعراض کرے گا، اپنا کوئی طریقہ ایجاد کر کے عبادت والا معاملہ کرے گا، چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے عمل. من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت میرے طریقے سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو عبادت وہ عبادت ہے جو پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہے. اگر طریقہ پیارے نبی والا نہیں ہے، اس کے اوپر مہر پیارے نبی کی نہیں ہے، چاہے بندہ کنویں کے اندر الٹا بھی لٹک جائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خواہ کی باتیں ہیں، فلاں بزرگ نے جی اتنے سال ایک ہی وضو کے ساتھ، عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نمازیں پڑھی، یہ بالکل فضول باتیں ہیں. یہ ان بزرگوں کی کوئی شان بیان نہیں ہو رہی، یہ ایک بہتان ہے. ایسا ممکن ہی نہیں. اگر کوئی واقعتاً اللہ کا ولی ہے، ایسا ممکن نہیں کہ پیارے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بندہ ولی بن جائے.
वलायत का रास्ता वो है जो प्यारे नबी ने बताया है, जो तरीका प्यारे नबी ने इख्तियार किया है, उसको इख्तियार करके बंदा अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त बनता है। और सबसे बड़ा अल्लाह का वली वो है जो सबसे बढ़कर प्यारे नबी के तरीके को अपनाने वाला है, उस पर अमल करने वाला है। आपके तरीके से हटकर कोई अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, अल्लाह के करीब हो जाए, ये तो दूर की बात, अल्लाह ऐसे बंदे के अमल को कबूल ही नहीं करता कि मेरे नबी की मोहर नहीं है, मैं ऐसा अमल कबूल ही नहीं करता। अमल के कबूल होने के लिए प्यारे नबी के मोहर होना जरूरी है, तस्दीक होना जरूरी है। आपने वो अमल किया है, करने का हुक्म दिया है, उसको पसंद किया, फिर वो अमल अमल होगा, फिर वो अमल इबादत होगा। और तीसरी शर्त इखलास है। किसी भी अमल के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल होने के लिए इखलास, वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए किया गया हो। वो अमल जिसमें दिखलावा आ जाए, रियाकारी आ जाए, किसी और को खुश करना आ जाए, खलवत में करता है, तरीका और है, लोगों के सामने करता है, जरा बहुत अच्छे तरीके से करता है, लोग देखे बड़ा ही शानदार अमल करता है। सदका खैरात करने की बारी आ जाती है, कहता है वीडियो बनाओ, तस्वीरें बनाओ, लोगों को जमा करो। 1000 रुपए की चीज देनी होती है, 3 लोगों के हाथ उस चीज के ऊपर होते हैं, फलां मुस्कीन के साथ तामन हो रहा है, फलां गरीब के साथ तामन हो रहा है। अमल की कबूलियत के लिए इखलास जरूरी है, रियाकारी से बचना जरूरी है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफिकु। ईमान वालो, अपने सदकात को एहसान के साथ और तकलीफ देकर अपने सदकात को ज़ाया ना करो। तकलीफ देकर कोई बंदा सदका करके एहसान जतलाता है, किसी को बावर करवाता है। प्यारे नबी फरमाते हैं, 3 बंदे अल्लाह ताला उनकी तरफ नजरे रहमत से नहीं देखेगा, कलाम नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, दर्दनाक अज़ाब देगा। उनमें से एक बंदा कौन है? अल मन्नान, एहसान करके बहुत ज्यादा एहसान जतलाने वाला है। अल्लाह ऐसे बंदे से इतनी नफरत करते हैं कि अल्लाह के लिए कहता है देता हूं, और दूसरे के नाक में दम कर रखा है। ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, एहसान करके, किसी को तंग करके कोई चीज देकर उसको बावर करवाना, उसके सामने बातें करना या उससे मुफाद हासिल करना। फरमाया ला तमनुन तस्तक्सिर। अल्लाह ने अपने नबी की तरबियत की, ईमान वालों की तरबियत की कि आप किसी पर एहसान इस नीयत से ना करें कि आप उस एहसान का बदला उससे लेंगे। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह ने ईमान वालों का, जन्नतियों का वस्फ बयान किया है कि वो मिस्कीनों, यतीमों को खाना खिलाते हैं। उनका मकसद क्या होता है? कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस सारा कुछ करने का वजह अल्लाह है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, कोई और मकसद नहीं है। अल्लाह की रजा का हुसूल, अल्लाह की खुशनुदी, इस मकसद के लिए अमल करना, नेकी का काम करना, यह जरूरी है। अल्लाह कहते हैं जिस तरह सदाकात एहसान करने के साथ, तकलीफ देने के साथ सदाकात ज़ाया हो जाते हैं, इसी तरह दिखलावे के साथ भी बंदे के सदाकात ज़ाया हो जाते हैं। दिखावा के साथ, रियाकारी करने के साथ बंदे का अमल ज़ाया हो जाता है। बल्कि तिरमिज़ी में हदीस है, प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा जमा अल्लाहुल अव्वलीना वल आखिरीना लियौमिन ला रैब फी। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अगले पिछलों को सबको जमा करेगा। वनादा मुनादिन, एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, इन्नल्लाह अगना शिर्क अन शुरका, इन्नल्लाह अगना शुरका यानी शिर्क, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, तमाम शरीकों से बढ़कर शिरक से बेजार है। आम रूटीन में भी बंदा अपने साथ किसी की शराकत पसंद नहीं करता है। जो बंदा समझता है ये चीज मेरे लिए खास है, उसमें किसी दूसरे की शराकत पसंद नहीं करता। कहता ये मेरी कुर्सी है, कोई और ना बैठे। अपनी कुर्सी पर किसी को नहीं बैठने देता। जो चीज समझता है मेरे साथ खास है, उसमें किसी और की शराकत बर्दाश्त नहीं करता, उसको अपनी गैरत के खिलाफ समझता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम शरीकों से बढ़कर शिरक से बेजार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्कुल शराकत पसंद नहीं करता, चाहे वो छोटी शराकत हो चाहे बड़ी शराकत हो। बड़ी शराकत शिरक है।
شرک اکبر اور شرک اصغر کی جو تقسیم ہم کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتی بڑی شراکت. بڑی شراکت کا مطلب، شرک اکبر کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی چاہیے، سجدہ، رکوع، مانگنا، نظر و نیاز، چڑھاوے، غیبی طاقتوں سے ڈرنا، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہے. اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے، اللہ کہتا ہے یہ شرک ہے، جہنم ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر ہے. یہ بڑی شراکت ہے. عمل بھی صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کسی اور کو دکھانا، کسی اور کو سنانا، کسی اور کو باور کروانا، کسی کے سامنے اپنے نمبر بنانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بہت نیک ظاہر کرنا، یہ بھی شراکت ہے. اللہ رب العزت اس کو بھی پسند نہیں کرتا، جس کو ہم شرک اصغر کہتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ اعلان کروائے گا، اعلان کرو بھائی، جس بندے نے بھی کوئی عمل کیا، عمل میرے لیے ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ کسی اور کو دکھانا سنانا مقصود تھا، جائے اپنا ثواب اس کے پاس جا کر تلاش کرے. میرے پاس اس بندے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اسے کچھ نہیں دوں گا. فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ، اپنا ثواب جائے اور اس کے پاس سے تلاش کرے، میں اس کو کچھ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ نے فیصلہ کیا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. اللہ صرف اور صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے، اس میں کوئی اور ذہن بندے کا نہ ہو. وابتغي به وجهه، اور اس عمل کے کرنے سے مقصود اللہ کی چہرہ، اللہ کی رضا، اس کا حصول. اللہ صرف اور صرف اس بندے کو، اس عمل کو قبول کرتا ہے. محترم بھائیو، یہ بھی بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے. مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے، بڑے بڑے جس طرح بندے کے پاس کوئی اعمال بڑے ہوں، اسی قدر اس کو للہیت بھی اس کے لیے اسی قدر زیادہ ہوتی ہے. 3 بندوں کے ساتھ سب سے پہلے جہنم کو بھڑکائے جانے والی حدیث، اس سے مقصود صرف اور صرف وہ 3 بندے نہیں ہے. اس سے مقصود یہ ہے کہ جس بندے کے پاس جتنا سمجھتا ہے میرے پاس کچھ اعمال کا ذخیرہ اچھا ہے، اسی قدر اس کو احتیاط کی ضرورت ہے. عالم کے ساتھ سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جانا، سخی کے ساتھ، شہید کے ساتھ، بڑے بڑے عمل ہیں. یہ شہادت بہت بڑا عمل ہے، علم کا حصول بہت بڑا عمل ہے، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا بہت بڑا عمل ہے. پیارے نبی کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے کرتے وقت دل میں اخلاص کا ہونا، ریاکاری سے بچنا، یہ ضروری ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی بندے نے کہا تھا مجھے کوئی حدیث بیان کریں جس کو آپ نے اپنے کانوں سے پیارے نبی سے سنا ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہاں میں تمہیں ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے اپنے کانوں سے پیارے نبی سے سنا ہے. اتنی بات کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے. ہوش آتی ہے، پھر کہتے ہیں میں تمہیں ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا. پھر بھی ہوش ہو گئے. تیسری دفعہ حدیث بیان کی اور وہ یہ حدیث تھی کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 بندوں کے ساتھ سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. ابو ہریرہ کی یہ کیفیت کیوں تھی؟ وہ صحابی رسول ہیں، پیارے نبی کا ساتھ پانے والے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان کی فکر اتنی ہے کہ اس بات کو یاد کر کے کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہو جاؤں جن کے متعلق پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ ان سے سب سے پہلے جہنم کو ان سے بھڑکایا جائے گا. اللہ اکبر. بڑا حساس مسئلہ عزیز بھائیو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر آ جائیں گی، اور وہ اپنی انتڑیوں کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. اس کی یہ حالت اور کیفیت دیکھ کر جہنمی اس پر جمع ہو جائیں گے، کہیں گے کہ تو فلاں آدمی نہیں ہے، الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، تو تو بڑی اچھی باتیں کرتا تھا، تیرے تو ہم بڑے سوشل میڈیا پر بڑے تیرے اچھے میسج پڑھا کرتے تھے، دوسروں کے بڑے بڑے اچھے میسج کیا کرتا تھا تو الیس کنت تأمرنا بالمعروف، منبر پر کھڑے ہو کر تو بڑی شاندار تقوی والی پرہیزگاری والی باتیں کیا کرتا تھا.
ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور ہمیں برائی سے روکا کرتا تھا، تو کیوں جہنم میں آیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنا جرم بیان کرے گا، کہے گا ہاں آمرکم بالمعروف ولا آتی ہے وانہاکم عن المنکر وآتی ہے، میرا جرم یہ ہے لوگوں کو اچھائی کی باتوں کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، باتیں بڑی اچھی کرتا تھا، اپنا عمل اس کے برعکس تھا، وانہاکم عن المنکر، تمہیں برائی سے روکا کرتا تھا، تمہیں کہتا تھا یہ غلط ہے وہ غلط ہے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، خلوت کے اندر میں وہ سارا کچھ کرتا تھا، اللہ اکبر، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بنتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اچھا تھا، اپنا میرا حال برا تھا، اس جرم کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین نے اس بندے کو جہنم میں جہنمیوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ عزیز بھائیو اور بزرگو، یہ نہیں مطلب کہ عمل نہیں کرو، عمل تو تقاضا ہے، یہ تو پہلا تقاضا ہے، مطلب یہ ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ ریاکاری سے بچنا، دوسروں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس کے مطابق عمل کرنا، ورنہ یہ چیز ریاکاری بن جائے گی۔ لوگوں کے سامنے اچھا بننا، حقیقت میں اچھا نہ ہونا، تنہائی میں اچھا نہ ہونا، خلوت میں اچھا نہ ہونا۔ فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ جِبَالِ تَهَامَةَ، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں تہامہ پہاڑی سلسلے کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ احکم الحاکمین ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دیں گے۔ اما انہم من اخوانکم وجلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، فرمایا وہ کافروں کی بات نہیں کر رہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافروں کے ساتھ بھی اللہ یہ سلوک کرے گا، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بھائی بندے ہوں گے، تمہارے ساتھی ہوں گے، تمہاری طرح نمازیں پڑھنے والے، تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہاری طرح کے ان کے نام ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، راتوں کو عبادت بھی کریں گے، تہجدیں بھی پڑھیں گے، فرضی نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھیں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جرم ان کا یہ ہوگا لوگوں کے سامنے ٹھیک ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، خلوت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنیں گے، لیکن جب موقع ملے گا اللہ کی نافرمانی کا، جب کوئی نہیں دیکھنے والا، اس وقت اللہ کی بغاوت اور نافرمانی والے کام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اچھی نیت، اخلاص، اس کا انسان ایک مسلمان کی زندگی میں، اس کے اعمال میں ایک بڑا اہم کردار ہے۔ اگر کسی بندے کی نیت ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا سا عمل بھی اس کو بہت فائدہ دے جاتا ہے، تھوڑا سا عمل۔ اور اگر نیت خراب ہے تو پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی بندے کے لیے کوئی کام نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے الٹا وبال بن جاتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا ہؤلاء خطباء امتی کا، اے نبی یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینے والے، خود اس کے برعکس کام کرنے والے۔ نیت کی خرابی بڑے بڑے اعمال بندے کے غارت کر دیتی ہے، اور اگر نیت اچھی ہو تھوڑا سا عمل بھی بندے کے لیے بعض کا نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ شہادت کتنا عظیم عمل ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق قلب بلغہ اللہ منازل الشہداء، فرمایا کہ جو بندہ شہادت کی نیت دل میں لیے پھرتا ہے، موقع نہیں ملا، کوشش ہے، نیت ہے، ذہن ہے، اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدق دل سے اللہ سے شہادت کی دعا کرنی چاہیے۔ بعض لوگ شہادت کی دعا کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ شہادت کی موت دے دی تو پھر شہادت کی موت کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے گھر چھوڑنا پڑے گا، جنگلوں میں جانا پڑے گا، پہاڑوں میں جانا پڑے گا، دشمن سے لڑنا پڑے گا۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، بڑا عظیم عمل ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادہ، جو بندہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ احکم الحاکمین، یہ بندہ بستر پر بھی مر جائے، تمنا اس کی شہادت کی ہے، نیت اس کی شہادت کی ہے، دعا اس کی شہادت کی ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو شہداء کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔
کس وجہ سے مقام اور مرتبہ مل گیا؟ نیت کے اچھے ہونے سے، اخلاص کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے۔ ادھر شہادت ہے، نیت خراب ہو گئی، دشمن سے لڑتا رہا، پہاڑوں میں پھرتا رہا، چوٹوں پہ چوٹیں آئی، زخم آئے، پیارے نبی فرماتے ہیں جنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ نیت اچھی ہے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن میں کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکل پڑا، اس کا ارادہ ہجرت کا ہے، اللہ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، راستے میں مر جائے، کسی جگہ اس کی موت آ جائے، نیت اس کی ٹھیک ہے، اللہ احکم الحاکمین کے ذمے اس کا اجر واجب ہو گیا، نیت ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک کافر آدمی، پہلے بھی میں نے بات کی، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی کئی اور وجوہات بھی ہیں، ان میں سے ایک وجہ اس کی بری نیت بھی ہے، کیونکہ صرف اور صرف اس وقت وہ کفر پر نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنی اسی عقیدے پہ رہنا ہے۔ اس کے ہمیشہ آنے والی نیت کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین بھی قیامت والے دن اس کو صرف اور پچھلے گناہوں کی سزا نہیں دے گا، اس کی نیت کی وجہ سے پھر اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، کیونکہ اس کا گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، شرک چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو نیت کا اچھا ہونا، اخلاص کا اچھا ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے، یہ عبادت میں ہو یا عام روٹین میں بھی ہو۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہتی میری کچھ سوتنے ہیں تو میں بعض اوقات ان کو جلانے کے لیے یہ ظاہر کروں کہ میرا خامد مجھے کوئی چیز نہیں بھی دی اس نے، تو میں یہ شو کروں، یہ ظاہر کروں کہ یہ میرے خامد نے مجھے یہ چیز دی ہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا المتشبع بما لم یؤتا، ہر وہ شخص جو اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جو اس کو نہیں دی گئی، اس طرح جس طرح جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے، وہ والا اس کا سٹیٹس نہیں ہے، وہ والا اس کا معاملہ نہیں ہے، اس طرح کا وہ ہے نہیں ہے، نہ اس طرح کا تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، نہ اس کے پاس وہ عہدہ ہے، نہ وہ اس کا مقام ہے، نہ اس کا مرتبہ ہے، صرف اور صرف جھوٹا مقام مرتبہ اپنے آپ کا ظاہر کرتا ہے، جھوٹی اپنی عزت اس کو بنانے کے چکر میں ہے۔ پر بھائی اس طرح جس طرح جھوٹ بوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے، حقیقت میں ننگا۔ یہ دنیا کے اندر بھی ہر اس بندے کو شامل ہے جو اپنا جھوٹا وقار، جھوٹا سٹیٹس، جھوٹی شان، جھوٹی عزت بنانے کے چکر میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو بندہ اس خواب کا دعویٰ کرتا ہے جو اس نے نہیں دیکھا، اپنی طرف سے وہ بات ظاہر کرتا ہے جو اس نے نہیں دیکھی، ایسے کہتا مجھے خواب آیا تھا، یہ آیا تھا، وہ آیا تھا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اسے اس بات کا پابند کریں گے کہ جو کہ دو دانوں کے درمیان گرا لگائے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکے گا، مطلب اس کو ایسا کام کرنے کا مکلف ٹھہرائے گا جو وہ بن کے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا جو حقیقت میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بھی اس کو قیامت والے دن وہ کام کرنے کا مکلف ٹھہرائے گا جو وہ کر نہیں سکے گا۔ اب جو کے دو دانوں میں کیسے گرا لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا پابند کرے گا۔ لیکن سخت وعید بیان فرمائی، فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستواصلۃ، اللہ رب العزت اس عورت پر لعنت کرے جو اپنے بالوں کے ساتھ بال ملانے والی ہے، ویگ لگانے والی ہے، لگانے والی، لگوانے والی، اپنے چہرے پر نیل بھرنے والی، بروانے والی، اللہ رب العزت کی ایسی عورتوں پر لعنت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں، جھوٹے بال لگا کر، مصنوعی بال لگا کر، فرمایا چونکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کو ایک دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز اس قدر ناپسند ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہو، تو اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ جس کی داڑھی سفید ہو اس کو رنگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ سفید داڑھی کو اس طرح کا بنا لے بالکل سیاہ ہو جائے، بالکل سیاہ کرنے سے منع کر دیا، فرمایا وجتنبوا السواد، داڑھی کو رنگو لیکن بالکل سیاہ کر لو، ایسا نہ کرو، ایسا دھوکے کا احتمال ہے، دوسرا دھوکہ کھائے گا یہ جوان ہے، حقیقت میں جوان نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی شرط جس طرح عقیدہ توحید کا ہونا، بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، عمل کا قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا ضروری ہے، وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل اخلاص والا ہو، نیت اس کی ٹھیک ہو، ارادہ اس کا ٹھیک ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ کو دکھانا، اللہ کو خوش کرنا، یہ اس کا مقصود ہو۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی، عمل چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہو،
اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اس کی ایک رتی بار بھی اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی نعمت عطا کرے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت جن 7 بندوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہوگا، جس طرح پچھلے جمعوں کے اندر میں نے 6 بندے بیان کیے تھے، 7واں بندہ وہ ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ، وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ خیرات کرتا ہے، چھپا کر کرتا ہے، کسی کو دکھاتا نہیں ہے، بتاتا نہیں ہے، چھپا کر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا چھپا کے خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی کو پتہ نہیں چلتا دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، اس قدر اہتمام کرتا ہے ریاکاری سے بچنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس ریاکاری سے بچ کر نیک عمل، اخلاص والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عمل ہم کریں اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک اعلان ہے بھائی، یہ اڈا چامنڈ کے اندر مسجد، ایک مدرسہ زیر تعمیر ہے، مسجد ظہیر الاسلام مدرسہ اور مسجد ظہیر الاسلام، یہ زیر تعمیر ہے۔ تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ جمعے کے بعد اس مسجد کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اقول قولي هذا استغفر الله